بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے دشمن دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو نظر آتے ہیں اور ایک وہ جو نظر نہیں آتے۔ نظر آنے والا دشمن تو انسان کی اپنی جنس سے یعنی انسان ہی ہوتا ہے، لہذا اس سے بچاؤ کی مختلف تدبیریں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ دشمن ہے جو نظر نہیں آتا اور وہ ہمارا نقصان بہت زیادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ایمان سے بھی ہمیں محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ شیطان ہے۔ تب شیطان سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ میں آنا ضروری ہے جو اس شیطان کو قابو بھی کر سکتی ہے اور شیطان کے حملے سے ہمیں بچا بھی سکتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے خاص طور پہ سورۃ نحل میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ تو یہ تعوذ پڑھنے کا حکم یہی ہے، باقی اور کسی اچھائی کے خیر کے کام میں صرف بسم اللہ پہ اکتفا کیا ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیں تعوذ کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ کتاب اللہ، کلام اللہ، یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ اگر کسی کو یہاں سے بھی ہدایت نہیں ملتی، قرآن پاک پڑھنے کے بعد بھی اگر وہ ہدایت پہ نہیں آتا، کیوں کہ بے شمار مثالیں اس کائنات میں موجود ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا اور اللہ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی۔ تو قرآن پاک چونکہ سرچشمہ ہدایت ہے، تو اگر کوئی آدمی شیطان سے پناہ مانگے بغیر قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں نہ آئے، تو نقصان کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ شیطان یہاں قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی اس کے دل میں شاید وسوسے پیدا کرے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جائے تو ابتدا میں ایک دفعہ تعوذ کا پڑھ لینا، وہ واجب کے درجے میں کہہ لیں یا سنت کے درجے میں، بہرحال اس کا حکم اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ بہت ضروری حکم ہے کہ کم از کم دوران تلاوت تو ہمیں شیطان وسوسے ڈال کر تنگ نہ کرے۔ اس کے علاوہ اور کئی مواقع بھی احادیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں جن میں شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم ہے اور اعوذ باللہ پڑھی جائے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب گدھا بولتا ہے تو گدھا شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے، لہذا اس وقت میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ اس طرح جب کوئی شخص سخت غصے میں ہو تو اس وقت بھی چونکہ شیطان حالت غصہ میں انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، ایک شخص کو غصہ آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ دیکھو اس کی رگیں جو پھولی ہوئی نظر آ رہی ہیں گلے کی، تو یہاں شیطان اس کے اندر اثر انداز ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، یعنی اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ یہ خون کے ساتھ انسانی جسم میں موجود رگوں کے اندر دوڑتا ہے اور انسان کا نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے، غصے کو بھڑکاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر کوئی کہہ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اعوذ باللہ کہہ لیتا ہے، اس کے بعد بھی اس کا غصہ باقی رہتا ہے، تو یہاں پہ علماء امت یہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہیں آگ لگی ہوئی ہو اور پیچھے سے اس کی سپلائی بند کر دی جائے تو پیچھے سے تو آگ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے،
لیکن دہانے پہ جہاں پہ آگ جل رہی ہوتی ہے وہاں کچھ دیر تک گرمائش رہتی ہے اور انگارے دہکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن پیچھے سے سپلائی بند ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ایک آدمی حالت غصہ میں ہو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اسی طرح اس میں غصے کا جو اوپر کا اثر تھا وہ باقی رہتا ہے، اور جو پیچھے سے غصے کی کیفیات اس میں بڑھ رہی تھیں یا شیطان اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، اس میں اللہ کی طرف سے رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، یعنی جلد اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص خواب میں رات کو ڈر جائے تو اس وقت بھی حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اپنے بائیں طرف تھو تھو کا اشارہ کر دے، یعنی شیطان سے پناہ مانگ لے۔ تو بہرحال جب بھی کوئی خطرے کا موقع ہو، شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالنے کا موقع ہو، تو ایسے وقت میں اللہ کی پناہ میں جو سب سے بڑی طاقت والی اور قدرت والی ذات ہے اس کی پناہ میں آنا ضروری ہے۔ اس کی پناہ میں آئے بغیر ہمارے لیے چھٹکارا اور رہائی مشکل ہے، تو یہ تعوذ کہا جاتا ہے۔ بعض تعوذ پڑھتے ہیں تو اصل لفظ تعوذ ہے، تعوذ کا معنی پناہ مانگنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان مردود سے پناہ نصیب